بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصالحين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلى الله عليه وسلم. سلسلے کی 5ویں مجلس ہم نے تقاریر کا جو عنوان اس آیے کے ذہن میں رکھا ہے آیے اطاعت سورہ نساء کی 59ویں آیت. ہمارا موضوع حقوق اللہ و حقوق الناس جو آج سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ حقوق الناس. گزشتہ مجالس میں ہم نے اللہ کے کیا حقوق تھے وہ سب ہم نے بیان کیے. بندے پر آج یعنی جو حقوق الناس جو ہر بندے پر ضروری ہے اس طرح سے حقوق اللہ لازم ہے. اسی طرح سے حقوق الناس کی پابجائی. اور پچھلی مجالس میں ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ حقوق اللہ کا تعلق عبادات سے اور حقوق الناس کا تعلق معاملات سے. خود معاملات بھی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے. معاملات ہم کسی سے آپ کاروبار ہی کیوں نہ کریں, تجارت ہی کیوں نہ کریں, تو یہ ایک قسم کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ عقد شادی خود جو کرتے ہیں وہ عبادات میں نہیں آتا ہے, معاملات میں آتا ہے. وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق معاملے سے ہے, معاملہ ہوتا ہے. ایجاب و قبول سیوا جاری ہوتا ہے. سینا تو یہ سیوا جاری ہونا خود ایک بڑی واقعہ ایک اچھی عبادت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ جو بھی میری سنت کو قائم رکھا وہ جو ہے آپ کے مسلمان ہیں. جو بھی روح بردانی کرا وہ مجھ سے نہیں ہے کہ وہ سنت سے روح بردانی نہیں کر سکتے. تو عبادت میں یہ آپ کے حقوق اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے یعنی وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کو اختیار ہے کہ بندے کو مثال کے طور پہ اگر وہ نماز سے غفلت برتتا ہے یا نماز وقت پر نہیں پڑھا ہے یا نہ پڑھے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے. کچھ عبادتیں جو واجب تھی آپ سے چھوٹ گئی, اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں یقیناً اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. عمدن ترک کرنا, چھوڑنا یا انکار کرنا وہ تو کفر میں چلے جائیں گے. اگر آپ غفلت سے کوئی عبادت آپ سے واجب کام چھوٹ گیا تو یہ براہ راست اللہ سے مربوط ہے. اللہ کو حقوق اللہ میں معاف کرنے کی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ معاف کرے بندے کو یا معاف نہ کرے. لیکن حقوق الناس ایک الگ امتیاز رکھتا ہے. یہاں پر حق الناس اگر کسی کا ہم پامال خدا نہ خواستہ کرتے ہیں خود اللہ کہے گا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. ایک سوال پڑے محمد یہی امتیاز ہے کہ حقوق الناس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. معاملہ ہے, دیکھیے آپ معاملہ ہے, لیکن
معاملے میں آپ کے ناانصافی نہ ہو اور کسی کا حق غصب نہ ہو جائے، کسی کی حق شکنی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو جائے، جب تک صاحب معاملہ آپ کو معاف نہ کریں، اللہ نے کہا ہے کہ پہلے اس سے معافی لے لو پھر میں معاف کروں گا۔ عزیزان محترم، ہم ہر مجلس میں کربلا کے عنوان سے ایک سوال آپ کے سامنے یہی رکھتے تھے کہ رکھ رہے ہیں کہ کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ مختلف ہر مجلس میں کربلا کا ہمیں خلاصہ ایک درس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو آج کی گفتگو میں کہ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے وہ ہے اخلاص کا۔ اخلاص یعنی خاص ایک خدا کے لیے عبادت ہے کربلا۔ لیکن اب کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام کی کئی جنگیں رونما ہوئی۔ اسلام میں ابتدا اسلام سے، صدر اسلام سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب تک تھے 13 سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی جنگ۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے 10 سال مدینہ میں 10 سال رہے، 40 سال تو آپ کے اخلاق کے ان کے خبرس اسلام کے نکال دیجیے گا، وہ 40 سال جس میں 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ منورہ کے۔ مدینے کے 10 سال میں قریب قریب کہہ رہے 84 جنگیں، 84 جنگیں یعنی 84 جنگیں ہو رہی ہیں صرف 10 سال کے عرصے میں۔ ہر کچھ مہینے میں جنگ، ہر کچھ مہینے میں جنگ۔ اب آپ بتلائیے گا کہ اسلام پر یعنی صدر اسلام کا زمانہ ہے، اب اسلام کتنا تیزی سے پھیلا ہوگا۔ ایسا تفصیل کرتے ہیں کہ جب تک اسلام مکے میں تھا وہ جہانی نہیں ہوا، ساری دنیا میں نہیں پھیلا۔ اسلام کا یہی اعجاز ہے کہ جب تک وہ مکے میں تھا نہیں پھیلا، جب وہ مدینہ منورہ میں آیا باوجود اتنی جنگیں رونما ہونے کے اسلام تیزی سے پھیلا، بہت تیزی سے پھیلا۔ کہ جیسا کہ رویندر ناتھ ٹیگور کا یہ آپ کے ان کا جو ہے قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے ضروری نہیں ہے ہتھیار، جنگ کے لیے ہتھیار ہونا یا خود جنگ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک انقلاب کے لیے کہتے ہیں ہم لوگ، ایک انقلاب کے رونما ہونے کے لیے جنگ کا ہونا یا ہتھیار کا جمع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کے ذریعے سے بھی ہم اس انقلاب کو جیتا جا سکتا ہے۔ سمجھا؟ یعنی انقلاب میں کامیابی آپ کی قربانی دینے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہی ہوا جب صدر اسلام کا زمانہ تھا، 84 جنگیں آپ کی رونما ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ ایک امتیاز رکھتی ہے، یقیناً وہ خدا کے لیے، اس میں شک نہیں۔ لیکن آپ بتلائیے گا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد 84 جنگ کے رونما ہوئی، اس جنگ کی ہم یاد مناتے ہیں۔ بتلائیے ایک جنگ کا نام لیجیے آپ، ایک دعوت فکر ہے کہ ہم یہ 84 جنگیں ہوئی جو سب کے سب اسلام کے لیے ہوئی، اسلام کو بچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے ہوئی، تو کس جنگ کی آپ یاد مناتے ہیں کس دن؟ کہ اجتماع ہوتا ہے، ہم سب جمع ہوتے ہیں سارے مسلمان، سوائے ایک جنگ ہے جس کا نام ہے کربلا۔ کربلا ایک ایسی عزیز و جنگ ہے جس کے لیے ہم ہر سال، دنیا کا ہر شخص، عزیز و یہاں پہ مذہب کی قید نہیں ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کی، یہ کوئی مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے وابستہ ہے یہ جنگ۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی آزادی کے لیے امام حسین نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایسا مخصوص یہ نہیں تھا کہ ایک فرقے کے لیے جنگ ہے، مسلمانوں کا طبقہ ہے یا آپ کے خدا کی پہچان کے لیے نہیں، سب چیزیں ہونے کے باوجود انسانیت پہ جو ظلم ہو رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ 84 جنگیں جو خدا کے لیے ہوئی، لیکن اس کی یاد ہم نہیں مناتے ہیں، لیکن ایک ایسی جنگ کربلا کی ہوئی، صرف ایک ہی عمدہ فرق ہے جس کی طرف میں یہ آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی بات ہے
وہ بھی جنگیں ہوئی یقیناً اللہ کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ جنگیں ہوئی. ہر جنگ ایک امتیاز رکھتی ہے، لیکن کربلا کا جنگ کا امتیاز کا رنگ ہی الگ ہے. کسی جنگ کو صبغت اللہ کا نام نہیں دیا گیا سوائے کربلا کی جنگ کے. صبغت اللہ قرآن کی آیت ہے، یعنی یہ جنگ کربلا کی ایسی رونما ہوئی جو اللہ کے رنگ میں رنگی گئی تھی. سلمان بھائی اللہ کے رنگ میں رنگے جانا، جس دوسرے الفاظ میں اس کو اخلاص کہتے ہیں. اخلاص کہتے ہیں اس کو. یہ اخلاص والی جنگ تھی کربلا کی. آپ دیکھیں کہ عبادتوں میں ساری عبادتوں کا دار و مدار اخلاص پر منحصر ہے. کوئی بھی عبادت ہوا اگر اخلاص اس سے خارج ہو جائے، شیطان 6000 سال اللہ کی عبادت کیا، نہنگو التہاؤ شیرن مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس ہمارا کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا 6000 سال. اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ 6000 سال میں نے تیری عبادت کی، صرف ایک حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنا، جبکہ شیطان خود بھی جانتا ہے کہ یہ سجدہ میرا آدم کے لیے نہیں ہے. خدا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کرا ہے، وہ خدا کی فرما برداری تھی وہاں پر، خدا کی اطاعت تھی کہ جب آدم کے سامنے جھکنا تم. اگر تم آدم کے آگے نہیں جھکو گے تو گویا تم تکبر کر رہے ہو، گویا تم میری نافرمانی کر رہے ہو، گویا وہ جو 6000 سال تک جو تم نے میری عبادت کی وہ مخلصانہ عبادت نہیں تھی تمہاری. جب خلوص سے عبادت ہٹ جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. شیطان اجنہ میں سے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا شرف بخشا کہ وہ ملائکہ میں سے کر دیا. اجنہ میں سے تھا، جن تھا شیطان، لیکن وہ آپ کے ملائکہ کی فہرست میں شامل کر دیا. وہ تو سب کا سردار بن گیا تھا عبادت کی بنا پر، لیکن وہ عبادت خلوص والی اللہ کو چاہیے. دیکھیے آپ، اگر عبادت میں خلوص نہ ہو، کوئی بھی عبادت چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ حقوق الناس سے تعلق رکھتی ہو، ہر عبادت کا آپ کے حاصل اس کا یہی ہے کہ اخلاص پر مبنی ہو. اخلاص اگر ہٹا دیا جائے تو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوگا پھر جہنم میں جب ایک گروہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغ سے، جہنم کے داروغ یعنی جہنم کے فرشتوں سے اللہ کہے گا کہ یہ گروہ جو آیا ہے جہنم میں، ان کے پیروں کو نہ جلاؤ. سوال کریں گے فرشتے، یا اللہ جہنم میں تو ہم کو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہر شخص کو جلایا جائے، لیکن یہ کیسے لوگ ہوں گے جہنم میں جن کے پیر کو نہیں جلانے کا حکم ہو رہا ہے؟ تو بولے ان کے پیر کو نہ جلائے. پوچھا گیا کہ یا اللہ کہ کیوں نہ جلائے ہم اس کے، یہ گروہ کے پیروں کو کیوں نہ جلائے؟ تو بولے یہ وہ گروہ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا، ان پیروں کی مدد سے مسجد جایا کرتا تھا. اور مجھے حیا آتی ہے کہ جو لوگ میری نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں تو میں نہیں چاہوں گا کہ ان کے پیر جلائے جائیں. پھر اس کے بعد اللہ حکم دے گا کہ ان کے ہاتھوں کو بھی نہ جلائیں. جہنم میں ہے، جہنمی لوگ ہیں، لیکن ان کے پیروں کو نہیں جلایا جا رہا، اور جن کے ہاتھوں کو بھی نہ جلانے کا حکم ہے. تو بولے کیوں؟ تو بولے یہ ہاتھوں سے میری بارگاہ میں یہ لوگ دعا کرتے تھے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ جو ہاتھ میری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے تھے ان ہاتھوں کو جلاؤں. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ کیسے؟ کہ بولے زبان بھی نہ جلاؤ. تو بولے کیوں نہ جلائیں؟ کیونکہ اس زبان سے یہ ذکر الہی کیا کرتے تھے. مختصر یہ کہ وہ ہر چیز کو اللہ روک رہا ہے کہ ان کو نہ جلاؤ. آخر میں فرشتے خود اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ جب نہیں جلانے کا حکم ہے تو ان کو جہنم میں کیوں رکھا؟ تو اللہ کہے گا کہ جہنم میں اس لیے رکھا ہو کہ جتنی عبادت یہ دنیا میں کرتے تھے وہ غیر اللہ کے لیے یعنی
ریاکاری شامل تھی، اخلاص سے خالی عبادتیں تھی. ایک صلوات پڑھے محمد. پھر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بڑے اطمینان کے ساتھ، جتنی روایات میں کوشش کرتا ہوں، میں آپ کے وہ روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جس میں کچھ اختلاف ہو. ہر روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ متفق الرائے بھی ہے، یعنی متفقہ اہل سنت اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ روایت کو ہم کو جو ہے آپ کے درایت میں تولنا پڑتا ہے، یعنی فہم ایک حدیث از نقل ہزار حدیث بہتر است، یعنی ایک حدیث کا سمجھنا ہزار حدیثوں کے نقل کرنے سے بہتر ہے. تو ہم کو گنجائش ہے جس طرح سے آیات کی، قرآن مجید کے آیات کی تفسیر کی جاتی ہے، اسی طرح سے حدیثوں کی بھی تفسیر ہوتی ہے. حدیث ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث کو ہم مان لیں، لیکن جو حدیث تربیت کے لیے ہوتی ہے اور متفق علیہ ہوتی ہے وہ حدیثوں کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ، جو عبادتیں اخلاص سے خالی ہو تو اللہ کہے گا کہ اس گروہ سے کہہ دو کہ ہم تمہیں جہنم میں اس لیے رکھے ہیں کیونکہ تمہاری عبادتیں کسی اور کے لیے ہوا کرتی تھی. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو ہم اس کو جنت میں بھیج دیتے. اخلاص بہت ہی عمدہ عبادت ہے اور اسی کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صبح عاشور تک، صبح عاشور جیسے عاشور نمودار ہوئی، اب جو حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر میں جو افراد تھے وہی رہ گئے. ورنہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے کچھ افراد آتے تھے اور لشکر کو چھوڑ کر چلے بھی جاتے تھے، لیکن وہ کون سے افراد روز عاشورہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ رہے؟ کہ جو مخلص تھے، جن کی عبادت اخلاص کی بنیاد پر تھی، جو کہ خالصانہ اللہ کے لیے اپنی شہادتوں کو پیش کرنا چاہتے تھے. وہ خالصانہ گروہ اللہ کے آپ کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تھا روز عاشور کے دن. اور دیکھیں کہ ان کے پیر ذرا بھی ڈر نہیں مگائے کہ یہ لوگ ثابت قدم رہیں. ثابت قدم رہنا اخلاص، بس اخلاص کربلا کا درس ہمیں یہ اخلاص کا یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو، اپنی عبادتوں کو، ہمارے اپنے کاموں کو ہم آپ کے مخلص بنائیں، اخلاص والی عبادتیں بنائیں. خیر خالص خدا کے لیے ہونی چاہیے ہماری عبادت، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی ہماری جتنی عبادتیں ہیں وہ خدائی رنگ میں رنگے جانا چاہیے. اور حسین ابن علی یہی عبادت کو پیش کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ 84 جنگوں کا ذکر تذکرہ نہیں ہوتا سوائے کربلا کے، چونکہ کربلا یہ ایک یادگار ایسی جنگ تھی جو اخلاص پر مبنی تھی. یہ اخلاص کا جو لفظ حسین ابن علی علیہ السلام آپ کے محمد حنفیہ کو خط لکھتے ہوئے جب سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسین ابن علی کے لیے آپ کے کوئی جاؤ حشم یا آپ کے کسی مقام کے لیے، کسی دولت کے لیے حسین ابن علی یہاں سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف خالصانہ سماج کی اہم ضرورت جو اصلاح ہے، جو لوگوں کو سدھارنا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اس عبادت کے لیے حسین ابن علی نکل رہے ہیں. دیکھیں آپ کو خلوص والی عبادت ہے وہ ہے کربلا. عزیزان محترم، اب آئیے اس آیت شریفہ جو ہم آپ کے سرنامے کلام قرار دیے ہیں مدارس کا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ہم ایمان سے متعلق آپ کے ہر روز ایک نہ ایک روایت آپ کو سنا رہے ہیں کہ ایمان کی بڑی عظمت ہے. ایمان آپ کے سارے عبادتوں کا دار و مدار بھی ایمان پر ہوتا ہے. اگر ایمان میں رتی برابر بھی اگر ملاوٹ ہو جائے، ایمان ضروری ہے ہر عبادت کے، اور اللہ کا خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. تو عزیزان محترم ایمان کے بھی اوصاف ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اوصاف ہیں، ایمان کے اوصاف ہیں. اوصاف کیا ہیں؟ صفتیں کیا ہیں ایمان کے مومن کے؟
مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. مومن وہ ہوتا ہے جس سے کوئی عبادتیں ضائع نہیں ہوتی. مومن وہ ہوتا ہے جو ایفائے عہد کرتا ہے، وعدے کو وفا کرتا ہے. پھر اسی طرح سے تمام چیزیں گناتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دین میں تفقہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یوں سمجھیے آپ کے دین فہمی کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے مومن حریص ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہ الفاظ روایت کے، حریص ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ الکمال کل الکمال، تمام مومنین کا کمال اس میں پوشیدہ ہے. الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، دین میں فکر کرنا، دین کو سمجھنا. عزیزو دین میں رتی برابر سمجھنے کے لیے کوئی تعصبیت نہیں. اللہ تعالیٰ دین کو آزاد قرار دیا آپ کے لیے. دین اسلام آپ کہہ سکتے ہیں یہ تنہا دین اسلام ایک ایسا آپ کے مذہب ہے جہاں پر یہ گنجائش ہے کہ آپ سوچیں، سمجھیں، سوال کریں. کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. پھر ہمارے ائمہ فرماتے ہیں لا جبرا ولا تفویضا بل امرون بین الامرین. دین عزیزو لا اکراہ فی الدین، جو کہ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں. یعنی دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، آزادی ہے. آپ سوچئے آج تو زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، ترقی کر چکا ہے، ایسے میں دین کو سمجھنا آسان بھی ہے. حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ گوگل پہ سرچ پہ جا کے آپ گوگل سرچ پہ آپ ایک منٹ میں آپ حدیث کا جو ہے ریفرنس آپ معلوم کر سکتے ہیں. آج ایسا نہیں رہا کہ جو ہے آج تحقیقات آپ کے محدود ہیں، بلکہ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، آپ کے ساری لائبریری آپ کے ایک فون میں موجود. تو آپ آسانی سے، بس یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دین کو سمجھنا ہے تو کس کے ذریعے سے سمجھیں گے عزیزان محترم؟ آپ بتائیے. مجھے دین اسلام کو سمجھنا ہے، دنیا میں رہتا ہوں، اب میں کس کو فالو کروں؟ ظاہر سی بات ہے آپ ایک اچھی یونیورسٹی کا نام لیں گے کہ اگر آپ واقعی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی سے اسلامک یونیورسٹی میں جائیے، ایک اچھے سے پروفیسر کو اپنا استاد بنائیے. یہی تو کہیں گے نا کہ ایک اچھی یونیورسٹی کو آپ دانشگاہ کو انتخاب کریں، اچھے سے استاد کو آپ انتخاب کریں. تو دین اسلام کو ہم کو انہی سے معلوم کرنا پڑے گا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں قرار دے دیا ہے. ایک سوال کل شیء احصیناہ فی امام مبین. عزیزان محترم یہ امام مبین ہے کون؟ یہ سارے مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے اسکالرس ہیں ان سب کے استاد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. سب کے استاد ہیں. اگر میں استاد کو فالو کرتا ہوں یا استاد سے پوچھتا ہوں تو کیا خبر ہے؟ یہ تو ہونا ہی چاہیے. اگر ہم ان کے ایک شاگرد سے پوچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ مسائل مشکلات میں ہم گرفتار ہو، لیکن جب ہم استاد کے سامنے جاتے ہیں تو ہر طالب علم کا سر اونچا ہو جاتا ہے استاد کے سامنے. کیا استاد ہے تو کسی بات کا مجھے ڈر نہیں، خوف نہیں. تو امام کہتے ہیں پانچ امام التفقہ فی الدین، دین میں تفقہ کرو، یہ مومن کی نشانی ہے. والصبر عن النائبات، والصبر عن النائبات یعنی مصیبت پر صبر کرنا یہ مومن کے اوصاف میں سے ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں والتقدیر علی المعیشہ، والتقدیر علی المعیشہ یعنی اپنی زندگی کو میانہ روی پر گزارنا یہ دین ہے. سلوات پڑھیں محمد. دین میں تفقہ کرنا، فکر کرنا، سمجھنا یہ مومن کے اوصاف میں سے ہیں. مصیبتوں پہ صبر کرنا یہ مومن کے اوصاف میں سے ہیں. زندگی کو میانہ
گزارنا. افراد تفریق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو امور ہونا چاہیے وہ اوسطانہ ہونا چاہیے. ہمارا راستہ درمیانی ہونا چاہیے. ہم کو جو ہے آپ کے مومن کے اوصاف میں سے پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ فضول خرچی نہ کرتا ہو, اسراف نہ کرتا ہو. یہ سارے اوصاف ہیں مومن کے لیے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ مومن کو بخیل بھی کہا گیا. بخیل پوچھا گیا کہ حضرت رسول بخیل مومن بخیل ہوتا ہے؟ بولے ہاں بخیل ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ کیوں کر بخیل ہوتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کیونکہ مومن کی جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال روزی کے ذریعے سے وہ کماتا ہے, اور مومن جو حلال روزی کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے, زحمتوں سے پیسہ کماتا ہے, تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ آپ کے کسی فضول خرچ میں اپنا پیسے کو صرف کرے. دیکھیں کہ بخل بھی ایک مومن کی صفت میں سے ہے, لیکن وہ بخل آپ کی جو حلال روزی ہے, کمائی ہے, اس کو آپ کو یوں ہی فضول یعنی اسراف کاریوں میں, فضول خرچیوں میں مومن اپنے پیسے کو صرف نہیں کرتا. اسی لیے مومن کو بخیل بھی کہا گیا ہے. عزیزان محترم, پھر اس کے بعد یہ آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو. عزیزو, ایک اطاعت ہوتی ہے, ایک اتباع ہوتی ہے. اطاعت وہ ہے جس میں آپ کے واجبات سے جس کا تعلق ہوتا ہے, یعنی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, یہ سب اطاعت ہے. اور اطاعت ہمیشہ قول کی جاتی ہے. اگر ہم یہ آیت میں ذکر ہو رہا کہ اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو, تو اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اللہ میرے سامنے نہیں ہے؟ تو بولے کہ اللہ کے قول موجود ہے, یعنی قرآن مجید تمہارے درمیان میں ہے. یہ قول کی تم اگر پیروی کر لو گے تو یہ اللہ کی اطاعت ہوگی. اور اتباع یہ ہے کہ میرے رسول کے نقش قدم پر چلنا, یہ اتباع ہوگی. ایک ایک ہوتا ہے قول کی پیروی کرنا, یہ ہے اطاعت, اور ایک ہوتا اتباع یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے پر, یعنی تمہارے سامنے رسول ہے جو کر کے دکھلائے گا, تمہیں عبادتیں انجام دے کے بتلائے گا, اسلام کی طرف تمہیں بلائے گا. تو یہاں پہ رسول کی تم کو اطاعت کرنا ہے. اور اس کے بعد آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو رسول کی اطاعت ہی میں میری اطاعت ہے. رسول کی اطاعت اگر ہوتی ہے تو وہ میری اطاعت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی انسان ہزاروں سال یا اپنے تا عمر وہ اگر یہ کلمہ پڑھتے رہے, یہی پڑھتے رہے صرف کہ لا الہ الا اللہ, تو وہ کبھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے آپ, جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ جب تک نہ کہے. میزان یہی ہے مسلمان ہونے کا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہے. اگر آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ مسلمان ہوئے. اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی ولایت کا اگر آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ مومنین کے فہرست میں آئیں گے. تب وہ یہ آیت کی آخری تفسیر ہوگی, یعنی صاحبان امر کی ہم اطاعت کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے رسول کی اطاعت میں, اور رسول کی اتباع کرنا, اور وہ محبت کے ساتھ. رسول کی اتباع ان کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے عزیزو, اسی لیے قرآن ان کی محبت کو یہ کہتے ہوئے واجب قرار دیتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو اے ایمان والو, تم رسول کے خرابتداروں سے, رسول سے محبت کرو. لوگ یہی تو تھا کہ جو ہے انصار آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتنی ساری خدمات ہمارے لیے انجام دی, اتنے زحمتوں میں اپنے کو ڈالا, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کو انعام دیں.
تو خدا کی یہ آیت نازل ہوتی ہے اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ان سے کہو کہ اے رسول تمہارے خرابت داروں سے یعنی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو. یہ محبت ہے عزیزوں, آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے کل شیء اساس, ہر چیز کے لیے ایک اساس بنیاد ہے. لکل شیء اساس, اساس الاسلام حبنا اہل البیت, ہر چیز کی ایک بنیاد ہے, جڑ ہے, اور اسلام کی جڑ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے. ان سے جب آپ محبت کرو گے, جب آپ ان کی اطاعت کرو گے تو گویا آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. چونکہ وہی آئے سرزمین پہ آ کے, چونکہ آج ہم کو حقوق اللہ میں ہم کو آج جو درد دینا ہے وہ صلہ رحمی کا. یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلا پیغام, دیکھیں صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی کے معنی میں آپ کے سامنے کر دوں. صلہ رحمی یعنی اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ آپ خیر خواہی کرنا, ان کے مشکلات میں, ان کے مصیبتوں میں کام آنا, اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. یعنی یہ بہت ہی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ رسول کو حکم دے رہا, اے نبی آپ اعلان نبوت فرما دیجیے گا. 40 سال گزر گئے, اب آپ کو اعلان کرنا ہے کہ میں نبی ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا, اس کا خلیفہ جانشین ہوں. اب یہ کہنا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے رسول اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ, پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کرو, اور جمع کر کے تم یہ اسلام کا میسج پیغام ان تک پہنچانا. یعنی تمہاری دعوت ابھی تمہارے رشتہ داروں کے درمیان میں خصوصی ہونی چاہیے, عمومی نہیں. دیکھیں آپ, اسلام کی سب سے پہلی دعوت, اگر کوئی آپ کو ایک اچھا میسج ملتا ہے تو آپ سب سے پہلے کس کو سناتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے وہ جائیں گے اپنے گھر والوں کو سنائیں. یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, جو 40 عدد تھے, 40 افراد کو یہ سب جمع کرتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, تم کو ایک اللہ کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں, اور میرے رسالت کی گواہی کے لیے تمہیں میں دعوت دیتا ہوں. عزیزان محترم, یہ ہے صلہ رحمی کہ اگر کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے, سب سے پہلی دعوت, یعنی اللہ چاہتا تو رسول سے کہتا کہ اے رسول یہ آپ اپنی دعوت کو تمام اہل مکہ کے درمیان میں عمومی قرار دے دیجیے گا, یعنی سبھی کو بلا کے آپ کہہ دیجیے گا اعلان. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ جانتے ہو کہ کیوں صلہ رحمی کا زیادہ تاکید ہے اسلام میں, کیونکہ رشتہ دار ہی آپ کے لیے سب سے اہمیت رکھتا. اگر رشتہ دار آپ کا موافق ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے, اگر رشتہ دار اگر آپ کا مخالف ہو جائے تو آپ کی تبلیغ آگے بڑھنے والی نہیں ہے. بس سب سے پہلے رشتہ داروں کو جمع کرو, اقربا کو جمع کرو, اعزاء کو جمع کرو, اور ان کے درمیان میں یہ آپ کے پیغام پہنچاؤ. تو صلہ رحمی عزیزان محترم روایات میں یہی ہے, صلہ رحمی کرو یعنی اعزاء اقربا کے ساتھ خیر خواہی کرو, گرچہ کے ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو کم سے کم اگر جب کبھی بھی اپنے رشتہ دار سے ملو تو کم سے کم سلام کر دیا کرو. تو کہتے ہیں کہ یہ کم سے کم صلہ رحمی ہے کہ اپنے رشتہ دار سے اگر تم سلام کر لیتے ہو تو کم سے کم یہ عبادت ہو جائے گی. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس اگر تم سلام کر لیتے ہو تو یا تو کم از کم ایک گھونٹ پانی پلا کر رشتہ داری کو جو ہے نبھاؤ. رشتہ داروں کو یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقربا کو ہم اپنے سے راضی رکھیں, خوش رکھیں, اور ان کو ان کے برے وقت پر کام آنا. یہ ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی کا بہترین درس ہم کو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے ایک ضمانت دیتے ہیں اور کئی ضمانتیں, تم ہمارے لیے ایک کام کرو, ہم تمہارے لیے کئی کام کرتے ہیں, تم ہمارے لیے صرف ایک کام کرو کہ صلہ رحمی بجا لاؤ تو ہم تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں, ہم تمہاری عمر کی ضمانت دیتے ہیں, ہم تمہارے رزق کے وسعت کی ضمانت لیتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں.
جو کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے اگر اس کے عمر کے صرف 3 سال باقی رہ جاتے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے اس کے 30 سال اضافہ کر دیتا ہے. 30 سال اضافہ ہو جاتے ہیں صرف صلہ رحمی کی بنیاد پر. حیرت نہ کریں آپ، یہ سب خدا یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر آپ خالصانہ یہ عبادت اللہ کے لیے انجام دیں گے تو یقیناً ہماری عمر طولانی ہوگی، ہمارے رزق میں وسعت ہوگی اور پھر اللہ جنت کی ضمانت بھی لیتا ہے. عزیزان گرامی، بس اب آپ دیکھیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، آئمہ معصومین علیہ السلام ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ سماج کی ضرورت ہے. عزیزوں، صلہ رحمی سماج کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اگر ہم آپسی روابط رکھیں گے تو ہی ہماری ترقی ممکن ہے. ہم اگر سب سے کٹ کر رہیں گے، خصوصاً خاندان والوں سے، تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی کی تاکید اسلام کرتا ہے کہ دیکھو اپنے اقربا کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے برے وقت میں مدد کرو، چاہے وہ سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک گھٹ پانی پلا کے کیوں نہ ہو. بس عزیزان محترم، یہی درس دینے ہمارے ائمہ معصومین آئے اور وہ اپنی زندگی میں بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ تم یہ عبادتیں انجام دو تو تاکہ تمہاری دنیا بھی بخیر ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی بخیر ہو جائے. اسی سماج کی سدھار کے لیے، اسی سماج کی اصلاح کے لیے. عزیزان محترم، ابھی امام حسین جب پہنچے تھے تو کربلا سے ابھی دوری پر تھے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمائے. جب آرام سے آپ اٹھے اور اس کے بعد آپ یہ آیت شریفہ کی تلاوت فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو علی اکبر آپ کے بازو میں تھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے، آپ نے اس آیت شریفہ کی کیوں تلاوت کی؟ تو حسین کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر، ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ منادی ایک ندا دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اے حسین تم تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہے ہو اور موت تیزی سے تمہارے پیچھے آ رہی ہے. تب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میں کہتے ہیں حسین کے بیٹا علی اکبر ہم حق پر ہیں. تو حسین کہتے ہیں، علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کا کیا ڈر ہے؟ یہ ہوتی اسلامی تربیت. جوان ہے لیکن حدود میں ہے، اور باپ کی ایسی تعلیم کہ علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا حق پر ہے تو ہمیں موت کا کیا ڈر ہے، کیونکہ یہ وہی علی کا پوتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ علی کو موت کا خوف نہیں، اگر علی موت پر چلے جائے یا موت علی پر آ جائے. عزیزان گرامی، یہ علی اکبر جو کڑے نوجوان عجیب آثار کو لے کر چلے حسین. اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ ثانیہ زہرا وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، ارے شبیہ امام حسن مجتبی وہ حضرت قاسم علیہ السلام ہے. ارے ایک طرف علی اصغر علیہ السلام کو اور ایک طرف شبیہ حیدر کو جو حضرت ابوالفضل عباس ہے ان کو لے کے چلے، اور ایک شبیہ پیغمبر کو بھی لے کے چلے اور وہ علی اکبر ہے. عزیزان گرامی، جب روزے عاشور نمودار ہو گئی، جب سب شہید ہونے لگے، علی اکبر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے بھی اجازت دے دیجیے گا. تو کہتے ہیں کہ بے جناب حسین ذرا بھی تحمل نہیں کرے، اجازت تو دے دی لیکن پیچھے پیچھے چلنے لگے. تب علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ تو اجازت دے دیے، پھر پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو حسین کہنے لگے کہ
الذي ينقلبون پروردگارہ ہم سے اس ذکر خلیل کو قبول فرما پروردگارہ کی واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما